بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب-الصرف کے سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے، اور یہ ہمارے سلسلے کی 5ویں ویڈیو ہے۔ تو چوتھا سبق ہے امثلہ مشقیہ۔ امثلہ یہ مثال کی جمع ہے، اور مشقیہ یعنی مشق کے لیے، تمرین کے لیے۔ تو تمرین کے لیے کچھ مثالیں دی گئی ہیں مشق کے لیے۔ امثلہ ذیل تینوں حرکات کے لحاظ سے جدا جدا لکھی جاتی ہیں، ان کو غور سے پڑھو اور ہر ایک کی گردان کرو۔ تو کسی بھی زبان کی سیکھنے کے لیے صرف تھیوری کافی نہیں ہوتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھیوری اور دوسری جو ہوتی ہے پریکٹیکل، جس کو ہم مشق کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے قواعد کو پڑھا، اور ہم نے جانا تھا کہ عربی زبان میں جو صیغے آتے ہیں وہ 14 صیغے آتے ہیں۔ اور آخر میں صاحب کتاب نے ایک فائدہ بیان کیا تھا کہ ماضی کا دوسرا حرف کبھی مفتوح ہوتا ہے جیسے فعلہ، اور کبھی مکسور جیسے فعلہ، اور کبھی مضموم جیسے فعولہ۔ تو اس فائدے یا کہہ لیں قاعدے سے ہم نے کی روشنی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جتنے بھی صیغے آتے ہیں ان میں یہ ملحوظ ہوتا ہے، جتنے بھی صیغے ہیں یا تو ماضی میں مضموم ہوگا تو مضارع میں مفتوح ہوگا، ماضی میں مکسور ہوگا تو مضارع میں مفتوح ہوگا، ماضی میں اگر مکسور ہے تو مضارع میں مفتوح ہو جائے گا۔ تو یہاں نیچے انہوں نے اسی فائدے کی روشنی میں کہ کبھی ماضی کا دوسرا حرف مفتوح ہوتا ہے، کبھی مکسور ہوتا ہے، اور کبھی مضموم ہوتا ہے، کچھ اور عربی زبان کے صیغوں کو دیا ہے۔ تو ہمیں ان کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد ان سے گردانیں کرنی ہیں۔ جیسے فعلہ کی مثالیں۔ فعلہ سے مراد یہ ہے کہ ماضی کا دوسرا حرف مفتوح۔ دیکھیے فعلہ میں تین حرف ہے، پہلا ہے فا، دوسرا ہے عین، اور تیسرا ہے لام۔ تو اس میں جو دوسرا حرف ہے یعنی عین، یہ ہے مفتوح، اس پر زبر ہے۔ اور فعلہ کی مثال اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا دوسرا حرف مکسور ہے، فا اور عین دوسرا حرف ہے۔ فعلہ میں عین دوسرا حرف ہے اور یہ مکسور ہے، اس پر زیر ہے، اور فعلہ میں عین دوسرا حرف ہے اور یہ مضموم ہے۔ تو ہر ایک کی وزن پر کچھ انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ تو فعلہ کی مثال ہے فتح، اس نے کھولا، تو ہمیں فتح سے گردانی کرنی ہے۔ فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، اس طرح گردانی کرنی ہے۔ دخلا، وہ اندر آیا، اس پر ہمیں گردانی کرنی ہے۔ دخلا، دخلا، دخلو، دخلت، دخل، تو اس طرح گردانی کرنی ہے۔ اس کے بعد جلسہ، وہ بیٹھا، اس کے بھی ہم 14 صیغے کریں گے، 14 صیغے ہم نے کہا تھا۔ تو جلسہ سے ہو جائے گا جلسہ، جلسہ، جلسو، جلست، جلستا، جلسنا، جلستا، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلستو، جلسنا۔ تو ان میں سے ہر ایک کو آپ لے لیں، اور یہاں جو گردان دی گئی ہے اسی کے وزن پر بیٹھا کر گردان کریں۔ اس کے بعد اکلا، اس نے کھایا، غسلا، اس نے دھویا، ذہبا، وہ گیا، ضربا، اس نے مارا، نصرا، اس نے مدد کی۔ اس کے بعد ہے فعلہ کی مثالیں، یعنی ماضی کا دوسرا حرف مکسور ہو، اس کی مثالیں ہیں شریبا، اس نے پیا، اس سے ہمیں گردانی کرنی ہے، 14 صیغے بنیں گے شریبا کے۔ شریبا، شریبا، شریبو، شریبت، شریبتا، شریبنا، شریبتا، شریبتما، شریبتم، شریبتی، شریبتما، شریبتن، شریبتو، شریبنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے لبسا، اس نے پہنا، سمیا، اس نے سنا، عملا، اس نے کیا، جہلا، اس نے جانا، شہیدہ، اس نے گواہی دی۔ اس کے بعد ہے فہیمہ، اس نے سمجھا، حسیبہ، اس نے گمان کیا۔ ہر ایک کے اس طرح 14 صیغے کرنے ہیں، 14 گردانی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے فعلہ کی مثال، یعنی ماضی میں دوسرا حرف مضموم ہو، اس کی مثال ہے بعودا، وہ دور ہوا، اس کے بھی 14 صیغے ہوں گے۔ بعودا، بعودا، بعودو، بعودت، بعودتا، بعودنا،
بعدتا بعدتما بعدتم بعدتی بعدتما بعدتن بعدت بعدنا۔ اس کے بعد ہے قربا، وہ نزدیک ہوا، کسرا وہ زیادہ ہوا، کرما وہ بزرگ ہوا، شرفا وہ شریف ہوا، حسنا وہ خوبصورت ہوا، کبرا وہ بزرگ ہوا، ضعفا وہ کمزور ہوا۔ تو یہ مثالیں ہیں، اور ان مثالیں سے ہمیں گردانیں کرنی ہیں۔ جتنے زیادہ آپ گردان کریں گے اتنا ہی آپ کے گردان مضبوط ہوتی جائے گی، اور عربی علم صرف میں آپ کی پکڑ مضبوط ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر یہ ہے، ایک ہے جلستہ، دخلتما، اکلنا، شریبنا، کیا کیا صیغے ہیں اور ان کی معنی کیا ہے؟ تو یہ سوال کا جواب آپ کو دینا ہے۔ ہم ایک دو سوال کے جواب دے دیں گے تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے، لیکن بقیہ سوالات کے جوابات آپ کو یہ اسباق پڑھ کر اسی کو روشنی میں نکالنا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جلستہ یہ ہے، دیکھیے پہلے کیسے ہم نکالیں گے۔ جلستہ اس کو لے لیں گے، اور یہاں جو انہوں نے گردانیں دی ہے ان سے ملائیں گے ہم۔ کس سے ملتا ہے؟ تو جلستہ یہ فعلتا سے مل رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جلستہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس میں تا مفتوح ہے، علامت واحد مذکر مخاطب یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو جلستہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے دخلتما، اس کو بھی ہم ملائیں گے یہاں پر، تو ہم نے دیکھا کہ فعلتما کے وزن پر جلستما ہے۔ فعلتما دو ہے، ایک فعلتما یہ ہے اور دوسرا فعلتما یہ ہے، تو جلستما یہ دونوں صیغہ ہو سکتا ہے، یا تو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہوگا یا تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے اکلنا، شریبنا، تو اکلنا شریبنا ان دونوں کو ہم ملائیں گے اس میں، تو ہم نے دیکھا کہ اکلنا یہ فعلنا کے وزن پر ہے اور شریبنا یہ بھی فعلنا کے وزن پر ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جمع متکلم کے دونوں صیغے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور ان کے معنی کیا ہے تو معنی بھی اس طرح نکالیں گے۔ جیسے جلستہ ہے تو جلسہ کے معنی آتے ہیں بیٹھنے کے، تو اب جلستہ کے معنی کیسے نکالیں گے؟ یہ چونکہ فعلتا کے وزن پر ہے، اور فعلتا کا جو ترجمہ ہم نے کیا تھا یہاں پر ہم ترجمہ نکال لیتے ہیں۔ فعلتا کیا تو ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، تو جلستہ چونکہ اسی کے وزن پر ہے اور جلسہ کے معنی آتے ہیں بیٹھنے کے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ بیٹھا تو ایک مرد زمانے گزشتہ میں۔ تو اس طرح آپ تھوڑی سی محنت کریں اور ان میں سے ہر ایک کے صیغوں کو لے کر اور سبق کی روشنی میں آپ جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہے سمعتا، سمعتی، سمیتو، تغیر حرکات، تا سے کیا فرق پیدا ہوا؟ تو دیکھیے سمیع اصل ہے، اصل جو صیغہ ہے فعل ہے سمیع، اس پر تا کا اضافہ ہے سمیتا میں، اور سمیتی میں تی کا اضافہ ہے، اور سمیتوں میں تو کا اضافہ ہے، تو تا کا اضافہ سے یہ بن گیا حاضر کا صیغہ یعنی مذکر حاضر کا صیغہ، اور تی کے اضافے سے بن گیا یہ مؤنث حاضر کا صیغہ، اور تو کے اضافے سے بن گیا یہ واحد متکلم کا صیغہ۔ تو تغیر حرکات سے کیا فرق پیدا ہوا؟ ہم اس کو یہاں سے ملائیں گے۔ جیسے ہے یہ سمعتا ہے فعلتا کے وزن پر، تو اس میں تا مفتوح، علامت واحد مذکر مخاطب اور ضمیر فاعل ہے، تو تغیر حرکات سے یہ مراد ہے۔ اس کے بعد ہے کسرو، کسرنا، کسرتنا میں واحد پر کیا کیا تبدیلی ہوئی؟ تو اس کا واحد ہے کسورا، تو اس پر آپ دیکھیں اس میں واو، اس میں نون، اس میں تننا یعنی تا، تو اور نون تشدید، نون مشدد، اس کا اضافہ ہوا، تو تبدیلی کیا ہوئی؟ آپ اس سبق کو پڑھ کر اس کو تلاش کریں۔ ضربہ سے واحد مذکر مخاطب، واحد مذکر مخاطب یعنی واحد مذکر حاضر، سمیہ سے تثنیہ مؤنث غائب، کروا سے تثنیہ متکلم کیا ہوگا؟ تو اس کو آپ جو ہے نکالیں سبق کی روشنی میں۔ اس کے بعد عربی میں ترجمہ کرو۔ اس عورت نے گواہی دی، میں نے سنا، وہ مرد بزرگ ہوا، تم سب نے کھایا، تو ان سب کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے، یعنی ان کی عربی بنانی ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک کا عربی بنا دیتے ہیں، اس عورت نے گواہی دی،
تو شہیدہ یہاں آیا ہے، دیکھیے اس میں یہ ہے شہیدہ، اس میں کہیں آیا ہوگا اے شہید ہے، اس نے گواہی دی. تو اس سے ہمیں بنانا ہے اس عورت نے گواہی دی، تو ہم اس کو بنا دیں گے واحد مؤنث غائب، تو ہو جائے گا شہیدت. شہیدت کا ترجمہ ہوگا اس عورت نے گواہی دی. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے سنا وہ مرد بزرگ ہوا، تم سب نے کھانا کھایا، تم سب نے کھایا. ان سب کا آپ کو یعنی عربی بنانی ہے اسی سبق کی روشنی میں. تو ہمیں باہر سے کچھ محنت نہیں کرنی ہے، اس سبق کو غور سے پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ عربی میں آسانی سے کر سکتے ہیں.